بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارا تدریسی کام جو ہے وہ اب کرونا وائرس کی وجہ سے آن لائن کلاسز کی صورت میں ہو رہا ہے، تو اس کے حوالے سے آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ غزل ہے۔ تو غزل میں ہم حسرت موہانی پڑھیں گے۔ تو حسرت موہانی کی آج جو ہمارے پاس غزل ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو حسرت موہانی صاحب کا مختصراً سا تعارف، تو اس میں جی 1875 تا 1951 جو ہے وہ ان کا دور حیات ہے۔ تو تصویر کی حیات میں بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے شخصیت موجود ہیں، تو اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ بچے ان شخصیات سے جو ہے وہ آشنا ہو سکیں۔ تو اس کے بعد جی تعارف میں اگر ہم دیکھیں تو ان کا جو اصل نام تھا وہ سید فضل الحسن تھا۔ حسرت جو تھے یہ تخلص استعمال کیا کرتے تھے، اور موہانی جو تھا وہ ان کا ایک نسبتی نام تھا، کیونکہ ہندوستان کے ایک علاقہ موہان میں جو ہے یہ پیدا ہوئے، اور اسی علاقے کی وجہ سے ان کے نام کے ساتھ جو ہے وہ موہانی آیا۔ تو اس کے بعد جی تحریک خلافت کی اگر بات کی جائے تو حسرت موہانی ایک ایسی شخصیت تھی کہ جنہوں نے تحریک خلافت میں بھرپور حصہ لیا، اور مختلف تحریکوں میں جو ہے وہ اس سے پہلے بھی وہ کام کر رہے تھے۔ اس کے بعد ان کی شخصیت میں یا ان کے کلام میں ہمیں جو ہے وہ بغاوت جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ یہ شروع سے ہی باغی قسم کے جو ہے وہ انسان تھے۔ انہوں نے مسلسل انگریزوں کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کی، اور انگریزوں کی بغاوت سے ہی جو ہے وہ ان کو قید با مشقت کی جو ہے وہ سزا بھی ملی تھی، اور وہ سزا ان کو جو ہے وہ کئی دفعہ مل چکی تھی جی۔ اسی طرح اگر حسرت موہانی کی قید کے حوالے سے اور پھر قید میں جو مشقت ہے اس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو حسرت موہانی صاحب کا ہی ایک خوبصورت شعر ہے، میں آپ کو سناتا ہوں۔ ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی، یعنی کہ حسرت کی طبیعت بھی ایک تماشا ہے۔ تو اس کے بعد جی ہم بات کریں گے شاعری کی خصوصیات کے حوالے سے۔ تو حسرت موہانی کی غزلوں کو اگر ہم دیکھیں، ان کے کلام کو دیکھیں، تو ان کے کلام کی سب سے بڑی خصوصیت تو یہی ہے کہ ان کی غزلوں میں جتنے بھی شعراء غزل پڑھنے والے یا غزل لکھنے والے ہیں، ان کی غزلوں میں جو خصوصیات ہیں وہ حسرت موہانی کی غزلوں میں موجود ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے تو ان کی غزلوں میں جو ہے وہ ہمیں بغاوت اور سیاسی رنگ نظر آئے گا۔ اسی طرح اداسی اور محرومی جو شاعری میں اکثر جو ہے وہ شاعری کی زینت بنتی ہیں، تو یہ صفات بھی جو حسرت موہانی کی غزلیں ہیں ان میں موجود ہے۔ اسی طرح کلاسیکی رنگ ہے، یعنی کہ پرانی روایت اور پرانے طریقے پر جو ہے وہ انہوں نے پرانے خیالات کے حوالے سے ہی انہوں نے لکھا، تو کلاسیکی رنگ ان کی شاعری میں ہمیں جو ہے ملتا ہے۔ اسی طرح داخلی و خارجی دکھ ہے، تو اس کے ساتھ دل سوزی اور درد مندی جیسی جو خوبیاں ہیں یا جو صفات ہیں وہ حسرت موہانی کی شاعری کو جو ہے وہ چار چاند لگاتی ہیں، اور یہی خصوصیات حسرت موہانی کے کلام میں اور حسرت موہانی کو جو ہے وہ اردو ادب میں زندہ رکھے ہوئے ہے۔ تو اسی طرح جی آج ہم حسرت موہانی صاحب کی جو غزل ہے اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، جس کا پہلا شعر جو ہے وہ سماعت فرمائیں۔ بھلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، بھلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، الہی ترک الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں۔ اس میں جی اگر اس کے مفہوم کے حوالے سے سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہوتا ہے، تو مفہوم میں دیکھیں کہ اے اللہ میں نے محبوب کے ساتھ محبت ہی چھوڑ دی، تو پھر وہ مجھے کیوں مسلسل یاد آتا ہے۔ یعنی کہ اب عاشق جو ہے وہ اپنے محبوب کو مسلسل چھوڑنا چاہتا ہے، اس کی محبت کو بھلانا چاہتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ کوشش کرتا ہے، اسے بھلانا چاہتا ہے، لیکن مسلسل بھلانے کے باوجود جو ہے وہ اپنے محبوب کو بھول نہیں پاتا، اور اس کا محبوب اسے کسی نہ کسی بات، کسی نہ کسی خیال یا کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ یاد آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم بات کریں تو غالب نے بھی بڑے خوبصورت انداز میں جو ہے وہ محبوب کو بھلانے کی جو کیفیت ہے اس کو بیان کیا ہے کہ عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب،
عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بجھے۔ اسی طرح دوسرے شاعر کا کلام، اس میں بھی ان کا خیال بھی بالکل ایسے ہی ہے کہ ٹھانی تھی دل میں اب نہ ملیں گے کسی سے ہم، ٹھانی تھی دل میں اب نہ ملیں گے کسی سے ہم، پر کیا کریں کہ ہو گئے ناچار جی سے ہم۔ جی سے ناچار ہونا سے مراد کہ اب ہم دل کے ہاتھوں مجبور ہیں، ہم نے ارادہ تو کر لیا کہ اب محبوب کو یاد نہیں کریں گے، اسے اپنے خیال میں نہیں لائیں گے، لیکن اس کے باوجود ہمارا جو دل ہے وہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنے محبوب کو جو ہے وہ یاد کریں۔ اس میں جی کہ محبوب کو بھلایا اس لیے نہیں جاتا کہ عشق کا جو رستہ ہے وہ بہت کھٹن رستہ ہے، اور اس رستے پر جو ایک دفعہ انسان چلتا ہے وہ پھر واپس جو ہے وہ اس رستے سے ہٹ نہیں سکتا، کیونکہ اس رستے پر اس کو جو ہے وہ بے شمار مصائب اور پریشانیاں نظر آتی ہیں اور ملتی ہیں جن سے ان کا واسطہ پڑتا ہے، اور وہ پریشانیاں اور مصائب جو ہیں وہ اس کے محبوب کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں اور معاشرتی رویے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح جی نہ چھیڑ ہم نشین کیفیت صحبا کے افسانے، نہ چھیڑ ہم نشین کیفیت صحبا کے افسانے، شراب بے خودی کے مجھ کو ساگر یاد آتے ہیں۔ اب اس کے مفہوم کو اگر دیکھیں، اے دوست میرے سامنے شراب کی مستی کے افسانے مت چھیڑ، کیونکہ مجھے مستی سرور پیدا کرنے والی شراب یاد آنے لگتی ہے۔ یعنی کہ اس میں شاعر نے جو خیال پیش کیا کہ اے میرے محبوب، اے میرے دوست، اب میرے سامنے شراب مستی کے یا شراب کی خوبی کے یا شراب کی صفت کے یا اس کے سرور کے حوالے سے بات نہ کر، کیونکہ جب بھی میں شراب جیسی مستی کو دیکھتا ہوں یا سنتا ہوں تو مجھے جو ماضی کے حالات ہیں، ماضی کے واقعات ہیں اور محبوب کے ساتھ بتائے جانے والے لمحات ہیں وہ یاد آتے ہیں، اور میں وہ یاد نہیں کرنا چاہتا۔ مثال کے طور پر جی گلے ملتے ہیں جب دنیا میں دو بچھڑے ہوئے ساتھی، گلے ملتے ہیں جب دنیا میں دو بچھڑے ہوئے ساتھی، عدم ہم بے سہاروں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یعنی کہ بے سہاروں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے ایسے مراد کہ جب بھی دنیا میں دو بچھڑے ہوئے دوست ملتے ہیں، دو بچھڑے ہوئے ساتھی ملتے ہیں، محبت کرنے والے ملتے ہیں، تو پھر عدم ہم جیسے جو بے سہارا دوست ہیں، ہم جیسے جو بے سہارا لوگ ہیں جن کو اپنی محبت جو ہے وہ دوبارہ نہیں مل پا رہی، تو پھر ان کے دل جو ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں، ان کے جذبات، ان کے احساسات، ان کے خیالات جو ہے وہ ان کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، یاد ماضی عذاب ہے یا رب۔ اب اس میں اور اس شعر میں جو اصل بات کی گئی ہے وہ عشق مجازی کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل تصور جو ہے وہ مسلمانوں کی حالت اور نوجوان کی طبیعت کے حوالے سے ہے، بالکل اسی طرح جس طرح اقبال نے اپنی شاعری میں خطاب جوانان اسلام کے ذریعے نوجوان کے مسلمان کو، اس کے نوجوانوں کو جو ہے وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ خطاب دیا کہ اے نوجوان تو سوچ غور و فکر کر، تو اس لائحہ عمل کو اپنا جیسا لائحہ عمل تیرے جیسے جو عظیم بزرگ ہیں ان کا تھا۔ لیکن آج کا نوجوان جو ہے وہ اس کے حوالے سے اس میں شاعر نے کیا خوبصورت انداز میں کہا ہے کہ یہی وہ مسلمان ہیں، یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ قوم ہے جس قوم نے جو ہے وہ پوری دنیا میں اپنا نام منوا رکھا تھا۔ ایشیا اور افریقہ جیسے جو ممالک ہیں ان میں مسلمانوں کا جو سکہ تھا وہ رائج تھا، اور اسی طرح اگر ہم دور حاضر کو دیکھیں تو دور حاضر میں یہ قوم بھی وہی ہے، ان کا مذہب بھی وہی ہے، ان کا ایمان بھی وہی ہے، اور یہ لوگ بھی وہی ہیں، لیکن ان کے جذبات اور احساسات جو ہیں وہ بدل چکے ہیں۔ اور وہ کیوں بدلے ہیں جی کہ وہ صرف اور صرف اسلامی تعلیمات اور قرآنی تعلیمات سے جو ہے وہ دوری کی وجہ سے ہے، اور اسی وجہ سے یہی قوم جو اسرائیل، افریقہ اور ایشیا جیسے ممالک میں اپنا سکہ منوا رہی تھی، اس کا سکہ رائج تھا، آج یہی قوم جو ہے وہ ذلت اور خستہ حالی کی جو ہے نشانی بن رہا ہے۔ تو اسی طرح جی تیسرا شعر دیکھیں، نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی،
نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی، مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں۔ اب اس میں دیکھیں، بات وہی، خیال وہی، تصور وہی، نظریہ وہی، سوچ وہی، لیکن انداز بدل گیا کہ نہیں آتی یاد ان کی تو مہینوں بھر نہیں آتی، محبوب کی یاد نہ آئے تو مہینوں تک نہیں آتی، لیکن جب یاد آتی ہے تو پھر مسلسل ستاتی ہے۔ یعنی کہ شاعر جو ہے اس نے اپنے محبوب کو، یعنی ایک عاشق جو ہے وہ اب اپنے محبوب کو یاد نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ کہ دنیا کی رنگا رنگی میں یا دنیا کے کام کاج میں جو ہے وہ اس قدر مصروف ہے کہ اس کو یاد کرنے کا وقت نہیں ملا یا فرصت نہیں ملی، تو پھر وہ جو ہے وہ کئی دن یا ہفتے یا مہینے بھی گزر جائیں تو وہ محبوب کو یاد نہیں کرتا، لیکن جیسے ہی اسے محبوب کی یاد آتی ہے یا محبوب کے ساتھ گزرا ہوا کوئی لمحہ یاد آتا ہے، اسے احساس ہوتا ہے، تو پھر اس کو محبوب اس طرح یاد آتا ہے کہ اس کی طبیعت جو ہے وہ اس کے اندر ایک اضطراب پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ اضطراب اس کو جو ہے وہ مسلسل تڑپنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر جی، تیری یادیں ہیں جن کو دل میں بسا رکھا ہے، تیری یادیں ہیں جن کو دل میں بسا رکھا ہے، ہم نے اس آگ کو سینے میں دبا رکھا ہے۔ یعنی کہ محبوب تیری یاد ہے جس کو ہم نے اپنے دل میں دبا رکھا ہے، اور پھر اسی یاد کو ہم نے اس قدر دبا رکھا ہے کہ اس کی جو حرارت ہے، اب وہ حرارت یاد کی جو ہے وہ اس قدر بھڑک چکی ہے کہ اس میں جو ہے وہ آگ سلگتی نظر آتی ہے، اور وہ آگ جو ہے وہ اب ہم نے اپنے سینے میں دبا رکھی ہے۔ اسی طرح جی دوسرا حوالہ دیکھیں، شاعر نے کس انداز میں بات کی، سیف کس طرح بھلائے گا تجھے، سیف کس طرح بھلائے گا تجھے، کیا تیرے لطف و کرم یاد نہیں، کیا تیرے لطف و کرم یاد نہیں۔ یعنی کہ کہہ رہے ہیں کہ سیف، اے سیف، تو کس طرح اپنے محبوب کو بھلا سکتا ہے؟ تو بھلا ہی نہیں سکتا، کیونکہ تیرے محبوب کے تیرے ساتھ جو لطف و کرم ہیں، تیری محبوب کی جو اچھی یادیں ہیں، جو اچھی باتیں ہیں، جو اچھے لمحات ہیں، جو احساسات ہیں، جو جذبات ہیں، وہ تیری فطرت میں اس قدر رنگ چکے ہیں اور تو ان میں اس قدر جو ہے وہ لتھڑ چکا ہے کہ اب اگر تو محبوب کو بھلانا چاہے بھی تو نہیں بھلا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ تو زبان سے ارادہ تو کر سکتا ہے محبوب کو بھلانے کا، لیکن تیرا دل جو ہے وہ تیری زبان کا ساتھ نہیں دے گا، کیونکہ تیرا دل حقیقت میں جو ہے وہ محبوب کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ استوار رکھنا چاہتا ہے۔ کیونکہ جی عاشق یا محبوب جو ہے جو سچے عشق کے حوالے سے عشق کے رستے پر چل پڑتا ہے، تو وہ کسی بھی واقعہ کی وجہ سے یا معاشرتی رویے کی وجہ سے یا لوگوں کے طنز کی وجہ سے یہ ارادہ تو کر لیتا ہے کہ آیا کہ اب وہ اپنے محبوب سے بات نہیں کرے گا یا اسے نہیں ملے گا، لیکن وہ ایسا سوچتا بھی ہے اور ارادہ بھی کرتا ہے، لیکن دل ناچار جو ہے، اس کا بے بس جو دل ہے اسے مجبور کر دیتا ہے، اور وہ اپنے ارادے پر جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکتا، اور پھر اپنے محبوب کی یاد میں جو ہے وہ مگن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جی حسرت موہانی کی غزل کا آخری شعر ہے، اس میں ان پچھلے تینوں اشعار کا جو ہے وہ لب لباب آپ کے سامنے ہے کہ حقیقت کھل گئی حسرت تیرے ترک محبت کی، حقیقت کھل گئی حسرت تیرے ترک محبت کی، تجھے تو اب وہ پہلے سے بھی بڑھ کر یاد آتے ہیں۔ یعنی اس کا مفہوم اگر ہم دیکھیں، اے حسرت تیرے ترک کی محبت اصلیت ظاہر ہو چکی ہے کہ اب تجھ کو پہلے سے بھی زیادہ محبوب جو ہے وہ یاد آتا ہے۔ یعنی کہ اے حسرت تیرا جو خیال تھا، تیرا جو نظریہ تھا، تیری جو سوچ تھی، تیری جو اصلیت تھی، اب وہ واضح ہو چکی ہے۔ وہ کس صورت میں واضح ہو چکی ہے کہ وہی حسرت، وہی شاعر، اس شاعر کے ذریعے سے جو اشتعارے کے طور پر یا ایک اشارے کے طور پر بات کی گئی ہے ایک عاشق کو رکھتے ہوئے، کہ وہی عاشق جو ارادے کرتا ہے بار بار اپنے محبوب کو یاد کرنے کے اور بھلانے کے، تو وہ بھلا نہیں پاتا، اس کی اصلیت جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے کہ وہ محبوب کو چاہے بھی بھلانا تو بھلا نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر جی تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا،
تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، کہ محبوب جو ہے اس کی حالت یوں ہوتی ہے کہ جب اس کے پاس کوئی بھی نہ ہو، وہ تنہائی کے عالم میں بھی ہو، تو وہی محبوب، وہی عاشق جو ہے وہ اپنی اس تنہائی میں اپنے محبوب کو جو ہے وہ اپنے ساتھ محسوس کرتا ہے۔ اور وہ محسوس کیوں کرتا ہے؟ کہ اس کے جذبات، اس کے احساسات اور اس کے دل و دماغ پر اس کا محبوب جو ہے وہ چھایا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح جی، روز کہتا ہوں بھول جاؤں اسے، روز کہتا ہوں بھول جاؤں اسے، روز یہ بات بھول جاتا ہوں۔ یعنی کہ جی اب اس میں وہی انداز ہے کہ ایک عاشق جو ہے وہ روزانہ جو ہے وہ نظریہ بناتا ہے، روزانہ یہ خیال کرتا ہے کہ آج کے بعد جو ہے وہ اپنے محبوب کو بھول جائے گا، اسے یاد نہیں کرے گا، لیکن وہ کیا کرتا ہے کہ ایک دفعہ تو اس نے ارادہ کیا اور دوسری بار میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنا وہ ارادہ یا اپنا خیال ہی بھول جاتا ہے، جو بات اس نے ٹھان رکھی ہوتی ہے وہی بات جو ہے وہ بھول جاتا ہے۔ اسی طرح جی محبوب کے یا عشق کے خیال کے حوالے سے آخر میں اقبال کی ایک کلام کے حوالے سے میں بات کروں گا۔ شراب کہن پھر پلا سا کیا، شراب کہن پھر پلا سا کیا، وہی جام گردش میں لا سا کیا، مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنو بنا کر اڑا۔ یعنی کہ اقبال نے اس میں بھی واضح کر دیا کہ ایک شاعر کی یا ایک انداز کی بات کی جائے تو اس میں شاعر اپنے اس محبوب کا یا عاشق کا جو رویہ یا کیفیت یا جو حالت ہے اس کو کیسے بیان کرتا ہے۔ تو جی آج کا موضوع ہمارا حضرت موہانی کے دور حیات کے حوالے سے اور پھر ان کی غزل کے حوالے سے، جو ان کی غزل کی خصوصیات ہیں ان کے حوالے سے، عشق و عاشقی اور عشقیہ روایت کے بارے میں یہ غزل تھی، تو یہ آج ہماری مکمل ہوئی۔ تو نیکسٹ جو ہے وہ ہم اپنا موضوع جو ہے وہ انشاءاللہ کل کریں گے۔ تو میری طرف سے جی میرے تمام عزیز طلباء و طالبات کو نیک تمناؤں اور نیک دعاؤں کے ساتھ جی الحمدللہ والسلام۔